کربلا، ہاں اے زمین کربلا آواز دے، تیری خاموشی تیرے ماتم کی ہے آئینہ، تابت دیکھا کریں گے تجھ کو یوں ہی سوگوار۔ تجھ میں اترا تھا کبھی آل نبی کا قافلہ، یاد تو ہوگا تجھے صبر و رضا کا مرحلہ۔ حق و باطل کا ہوا تھا تیرے گھر میں فیصلہ، تو نے دیکھے ہیں کرشمے گردش ایام کے۔ دامن دریا پہ خاک آستین جھاڑے ہوئے، شیر ایک ساحل پہ سوتا ہے علم گاڑے ہوئے۔ وہ علی کا لاڈلا، وہ فاطمہ کا نور عین، وہ حسن کا نقش ثانی، نام تھا جس کا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا و سید الاولین والآخرین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، امام المرسلین و خاتم النبیین، ابی القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کے ایک چھوٹے سے فقرے کے ضمن میں مشیت اور حسین کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں گزارش کر چکا آپ حضرات کے سامنے کہ یہ عنوان ضروری بھی ہے، مشکل بھی ہے، پیچیدہ بھی ہے، اور یہ عنوان جبر و اختیار، قضاء و قدر، جبر و تفویض اور اس طرح کے دوسرے مشکل عناوین اور مبہم عناوین سے بھی جڑا ہوا ہے. لیکن میری کوشش یہ رہی ہے ہمیشہ، جب سے میں اس منبر حسینی کی خدمت کر رہا ہوں، میری کوشش یہ رہی ہے کہ ایک تسلسل فکری برقرار رہے اور وہ تسلسل آگے بڑھتا رہے، رکے نہیں، ٹھہرے نہیں. مشیت کا موضوع پیچیدہ کیا گیا ان لوگوں کی طرف سے اور بھی زیادہ جو اپنے گناہوں کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خاکم بدہن اپنے گناہوں کا ذمہ دار خدا کو ٹھہرانا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ وہ حکمراں جو ظالم ہیں،
جابر ہیں، عیش کوش ہیں، عشرت پسند ہیں، خود غرض ہیں، جنہیں بندگان خدا کے حقوق کا کوئی لحاظ نہیں ہے، جنہیں اپنے فرائض کا کوئی لحاظ نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ نفس پرستی ہی ان کا دین و مذہب ہے۔ خوف خدا اور خیال آخرت چھو نہیں گیا ہے۔ انہوں نے نظریہ جبر کو بہت آب و رنگ دے کر پیش کیا۔ فلسفیوں کو خریدا۔ یہ بات بہت قوت کے ساتھ پھیلائی گئی کہ نظام جبر ہے، اور جو کچھ یہاں ہوتا ہے وہ بس مشیت رب سے ہوتا ہے۔ دیکھیے، لفظوں کے ہیر پھیر سے بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ میں نے بار بار عرض کیا کہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ مشیت ہوتی ہے مگر مرضی نہیں ہوتی۔ تو اب عوام الناس اتنی دقیقہ سنجی میں کہاں جاتے ہیں؟ اس لیے کہہ دیا گیا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب مرضی ہی ہے اللہ کی تو پھر تو کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہ نظام جبر کے جواز کے طور پر فلسفہ ترازیاں کی گئیں، حکمت تراشیاں کی گئیں۔ اس لیے بھی اس موضوع پر گفتگو ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اس موضوع پر گفتگو نہ کی جائے، ضروری ہے گفتگو، وضاحت ضروری ہے۔ اور قرآن مجید کی عبارتوں کے اندر پوشیدہ معانی کا متلاطم سمندر ایسا ہے کہ اس کی ہر موج میں غواصی کی ضرورت ہے۔ البتہ ہر ایک موج میں غواصی کے لیے الگ الگ ہمتیں درکار ہیں۔ اہل ہمت، اہل حوصلہ، اہل فکر، اہل دل، اہل ضمیر، قرآن مجید کے بحر معانی میں غواصی ہر ایک کے لیے میسر و میسور نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہاں غواصی کر لیں، اور اسی لیے مترجمین، حاشیہ نگار، مفسرین حاشیے لکھتے رہتے ہیں اور تفسیریں کرتے رہتے ہیں، لیکن قرآن مجید پھر بھی پکار کے کہتا ہے کہ ابھی تم ہمیں سمجھ نہیں پائے۔ اسی لیے پھر کسی نہ کسی نئے مفسر کو اٹھنا پڑتا ہے، کچھ حق ایک ادا کرتا ہے، کچھ حق دوسرا ادا کرتا ہے۔ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بات صرف لفظی ترجمے کی نہیں ہے، بات مراد الہی کی ہے، بات مراد الہی کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی بھی زبان میں سادہ لغوی حقیقتوں سے لے کر اور تشبیہات سے لے کر اور استعارات سے لے کر اور مجاز کے انواع و اقسام سے لے کر خود اظہار و بیان کی سطح پر اتنی تہداریاں ہیں کہ اگر وہاں کہیں ذرا سا بھی اشتباہ ہوا تو مراد متکلم سے محروم ہو جائیں گے۔ کہ کہنے والا کیا چاہتا ہے وہ گوہر مقصود ہاتھ نہیں آ سکے گا۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی، رضا اس کی ممکن نہیں ہے کہ کسی باطل امر سے متعلق ہو جائے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضا
ممکن نہیں ہے کہ کسی طرح کی بھی ناانصافی سے متعلق ہو جائے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کسی حال میں، کسی مرتبہ وجود میں ممکن نہیں ہے کہ ظلم سے متعلق ہو جائے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی طور میں اطوار موجود کے قبح سے متعلق ہو جائے، ناممکن ہے یہ چیزیں۔ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی شان میں شؤون وجود کے شر سے متعلق ہو جائے۔ یہ سب چیزیں بالکل روشن رہنی چاہیے۔ جن لوگوں نے ان چیزوں کو نظر انداز کیا، انہوں نے بس سادہ سا ایک بیان عوام الناس کے ذہنوں میں بٹھانا شروع کر دیا۔ یہاں تو جو کچھ ہوتا ہے بس خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، درخت کا کوئی پتا بھی نہیں ہلتا مگر اللہ کی مرضی سے۔ یہ لفظ مرضی کا استعمال دیکھیے، ہے نا ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا؟ سنا ہوگا آپ نے، سینکڑوں بار، ہزاروں بار سنا ہوگا۔ بات یہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے کہی جاتی ہے، اور باتوں کا تو عالم یہ ہے کہ کبھی کبھی کلمہ بظاہر حق ہوتا ہے لیکن مراد باطل ہوتی ہے۔ تاریخ اسلام میں جو جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑیں، وہ سب جنگیں تھیں تنزیل قرآن پر۔ خود حضرت کا ارشاد ہے، اور ایک نہیں بلکہ متعدد مقامات پر ارشاد ہے۔ کبھی اصحاب کے درمیان بیٹھ کر ارشاد فرمایا اور کبھی خطاب کر کے فرمایا کہ یا علی، میں نے تنزیل پر جنگ کی ہے، تم تأویل پر جنگ کرو گے۔ کبھی اصحاب سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے تنزیل قرآن پر جنگ کی ہے، مگر میرے بعد تم میں سے ایک وہ ہے جو تأویل قرآن پر جنگ کرے گا۔ اچھا، آج ہمیں اہل تأویل کہہ کر طعنہ دینے والے، اس وقت کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ تنزیل اور تأویل میں فرق ہی کیا ہے؟ لیکن نا بہت سی اصطلاحیں اور بہت سے مفاہیم بعد میں تحریف کا شکار ہوئے، لیکن اس وقت بہت واضح تھے۔ جب قرآن نازل ہوا ہے تو یہ اصطلاحیں اور ان میں پوشیدہ تصورات بہت واضح اور روشن تھے، مبہم نہیں تھے، ہرگز مبہم نہیں تھے۔ آج تعویل ہی تنزیل ہے، تنزیل ہی تعویل ہے، تفسیر ہی تعویل ہے، تعویل ہی تفسیر ہے۔ ایک عجیب و غریب کیفیت ہے پیچیدہ کرنے کی مسائل کو اور ابہام پیدا کرنے کی۔ جب حضور فرما رہے میں نے تنزیل پر جنگ کی ہے، علی تعویل پر جنگ کریں گے، میں نے تنزیل پر جنگ کی ہے، تم میں سے ایک شخص ہے جو تعویل پر جنگ کرے گا، تو اس شخص کے بارے میں پوچھنے سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے تھا نا کہ یا رسول اللہ تنزیل و تعویل میں فرق ہی کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھا کسی نے اس روایت میں۔ اس کے معنی ہے کہ تنزیل الگ اور تعویل الگ، یہ مفہوم روشن تھا، یہ کانسیپٹس کلیئر تھے اس وقت۔ یہ ضرور پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے جو تعویل پر جنگ کرے گا؟ یا رسول اللہ کیا میں ہوں؟ حضرت نے فرمایا نہیں۔ کوئی اور اٹھا، اس نے اور قد بلند کیا، یا رسول اللہ کیا میں ہوں؟ کہا نہیں۔ اس وقت امیر المومنین علیہ السلام یہ تاریخ ہے، محدثین کی کتابیں بلا اختلاف مسلک دیکھ لیجئے،
کیا شان ہے حضرت ابو تراب کی، کیا شان ہے خدا کی قسم، کیا خاکساری ہے، کیا انکساری ہے، کیا ابو ترابی ہے۔ اس نور کے پیکر نے کیا خاکسارانہ ظہور اختیار کیا تھا۔ اور بظاہر جو لوگوں کی نگاہ میں بہت معمولی کام ہو سکتا ہے وہ اسی میں مصروف تھے۔ رسول اللہ کی بھی ادائیں اور علی کی بھی ادائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ٹوٹی ہوئی نعلین حضرت علی کے سپرد کر دی تھی، ذرا اس کی مرمت کر دو، اور حضرت اس سے بیٹھ کر ٹھیک کر رہے تھے۔ رسول اللہ کی نعلین علی علیہ السلام درست کر رہے تھے، کوئی اور درست بھی نہیں کر سکتا تھا۔ رسول کی نعلین تھی، وہ بھی وہ رسول جس کی نعلین معراج تک گئی ہو۔ اس نعلین میں کوئی اور ہاتھ بھی لگا سکتا تھا؟ حضرت علی نعلین درست فرما رہے تھے تو عربی میں اس کے لیے تعبیر تھی خاصف النعل۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے جو آپ کے بعد تعویل پر جنگ کرے گا؟ کذاک ہوا خاصف النعل۔ وہاں نام کم لیا ہے، اوصاف زیادہ گنائے گئے ہیں، اس لیے کہ اصول یہی ہے، نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے، وصف اپنی ذات میں پیدا کرنا بہت دشوار ہے۔ کوئی بھی نام رکھ سکتا ہے، لیکن وہ اوصاف، وہ خصوصیتیں، وہ جوہر کردار وہ ہر شخص نہیں پیدا کر سکتا۔ فرمایا وہ خاصف النعل، وہ جو میری نعلین درست کر رہا ہے وہ تعویل پر جنگ کرے گا۔ تو تعویل پر جنگ کون سی ہوئی؟ اب پہلے ہی یہ روایت ہے، مسند احمد ابن حنبل اٹھا کر دیکھ لیں اور دوسری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، اور صحیح السند حدیثیں ہیں، صحیح السند حدیثیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں تنزیل پہ جنگ کر رہا ہوں اور میرے بعد علی تعویل پر جنگ کریں گے۔ تو اب اس درمیان میں جو جنگیں ہوئیں، علی کی جنگوں سے پہلے اور رسول کی جنگوں کے بعد، وہ جنگیں نہ تنزیل پر تھیں نہ تعویل پر۔ واضح ہے؟ ان جنگوں کے شرعی جواز پر، اخلاقی جواز پر، حتیٰ کہ سیاسی جواز پر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ واضح ہے؟ اب اس جملے کو دہراؤں گا نہیں، آپ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ سوچئے گا، تحقیق فرمائیے گا، اور کسی نتیجے تک آپ پہنچ جائیں اور کوئی شرعی سند مل جائے قرآن و حدیث سے تو مجھے بھی عنایت فرمائیے گا۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ حضور نے جو جنگیں کی وہ تھی تنزیل قرآن پر، اور اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو جنگیں فرمائیں وہ معلوم ہے، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان۔ یہ تینوں جنگیں علی نے لڑی ہیں، اور ان تینوں جنگوں کا جواز رسول کا اعلان۔ یہ تعویل پر جنگیں تھیں، یہ تعویل پر جنگیں تھیں۔ اب خلاصہ ان جنگوں کا کیا تھا؟ نماز پر جنگ ہوئی تھی، روزے پر ہوئی تھی، زکوٰۃ پر ہوئی تھی، جہاد پر ہوئی تھی، ارکان عبادات میں سے کسی رکن پر ہوئی تھی۔ یہ ہوئی تھی امامت علی ابن ابی طالب اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے موضوع پر۔ عنوان یہی تھا۔ جب عنوان یہی تھا اور رسول نے فرمایا تعویل قرآن پر جنگ ہوگی، اس کے معنی یہ نتیجہ لے کے جائیے، پورے قرآن مجید اور تنزیل کی تعویل سے ایک رشتہ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔
معنی قرآن سے، مرادات قرآنیہ سے، باطن قرآن سے، روح قرآن سے ربط اور رشتہ ہے کس کا؟ امامت و ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ تو بہرحال اب یہ تو درمیان میں باتیں آ گئیں تو عرض کر دیا، میں تو صرف ایک جملے پر مثال میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی کبھی بظاہر کلمہ حق ہوتا ہے، مراد اس سے بھی باطل۔ تو یہ واقعہ جنگ صفینی کا ہے کہ جب امامت و ولایت برحق کے مقابل میں آنے والے شکست کھانے لگے تو انہوں نے پھر قرآن اٹھا لیا۔ کاش جنگ سے پہلے قرآن اٹھا کے دیکھ لیتے۔ جب جنگ چھڑ گئی تو قرآن کو سپر بنا کے اٹھایا ہے، قرآن کو اپنے لیے سپر بنا کے اٹھایا ہے۔ اور اس وقت حضرت نے کیا فرمایا؟ الکلمۃ حق یراد بها الباطل، یہ کلمہ تو حق ہے، مراد اس سے باطل ہے۔ یہ حضرت کا ارشاد محفوظ ہے تاریخ میں۔ تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بات بظاہر حق معلوم ہوتی ہے لیکن اس میں بھی مراد باطل ہے۔ تو قرآن مجید کی تفہیم کے سلسلے میں وہ مراد حق تک پہنچنے کے لیے، مراد الہی کیا ہے، مراد حق کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے نظر بھی پاک ہو، آنکھوں پہ کوئی تعصب کی اینک نہ ہو، دل بھی غبار آلود نہ ہو، ذہن بھی روشن ہو، کردار بھی صاف ہو، واقعا نیت ہو اطاعت حکم الہی کی، خدا پرستی ہو، خود پرستی نہ ہو، خدا پرستی ہو، سرمایہ پرستی نہ ہو، خدا پرستی ہو، دنیا پرستی نہ ہو، خدا طلبی ہو، دنیا طلبی نہ ہو۔ اب یہ جملہ تو آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا ہی، میرا ہی جملہ ہے، میں کیا بار بار دہراؤں، لیکن جب تسلسل کلام میں بات آتی ہے تو عرض کرنا پڑتا ہے مجبوراً۔ مسلمانوں کے فرقے ابھرے اور ڈوبے اور ابھی بھی تفرقہ پردازیاں جاری ہیں اور فرقے اور مسالک کی ایک کثرت ہے۔ میں تو بس دو قسم کے اسلام سے واقف ہوں، دو قسم کے مسلمان سے واقف ہوں، ایک ہے الہی اسلام، ایک ہے سیاسی اسلام، اور ایک ہے الہی مسلمان اور ایک ہے سیاسی مسلمان۔ فرق دونوں میں کیا ہے؟ فرق بھی واضح رہے سبق کی طرح۔ سیاسی مسلمان وہ ہے جو اسلام کو اپنے اقتدار کے لیے استعمال کرے، الہی مسلمان وہ ہے جو اپنے اقتدار کو اسلام پر قربان کرے۔ اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے اقتدار کو اور اپنی جان و مال ہر چیز کو قربان کر دینا، یہ شان مسلم، نہ کہ اپنے اقتدار کے لیے اسلام کو قربان کر دینا، اپنے اقتدار کے لیے قرآن کو قربان کر دینا۔ بہرحال تو یہ چیزیں ہیں تو بہت واضح، لیکن پھر بھی کبھی کبھی واضح باتوں کی بھی وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہے مشکل زندگی کی، اس دنیاوی زندگی کی، اس دار غفلت کی۔ انسان کی نگاہوں کے سامنے بار بار غفلت کے پردے پڑتے رہتے ہیں۔ تو کبھی کلمہ حق ہوتا ہے، مراد باطل۔ اب یہ جبر و اختیار کا مسئلہ یا مشیت کا مسئلہ، اس میں بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں حق سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کو نقل کیا گیا لیکن اس کے مراد کے برخلاف، مراد کے برخلاف، بہت دور لے گئے مراد الہی سے۔ مثلا یہی اصل وجہ کیا ہے میں عرض کروں، اور ایک بالکل ہی دقیق علمی مسئلہ ہے، اگر آپ حضرات ایک صلوات پڑھ دیں تو میں پھر وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں۔
وہ دقیق مسئلہ یہ کہ علوم اسلامیہ میں سے ایک علم ہے علم کلام، اور اس وقت تو علماء اسلام سوچ بھی نہیں سکتے کہ علم کلام کیسے وجود میں آیا۔ علم فقہ اکبر اپنی جگہ ہے۔ قرآن مجید نے علم دین کو اصول سے فروع تک صرف فقہ کا نام دیا ہے۔ فقہ یاد رکھیے گا، قرآن نے علم دین کو فقہ کا نام دیا ہے، اصول سے فروع تک۔ اب بعد میں علماء نے ایمانی حقائق اور علمی حقائق، قلبی حقائق، جنہیں عام طور پر عقائد کہتے ہیں، ان عقائد کے لیے، حقائق علمیہ اور حقائق معرفت کے لیے، معرفی حقائق کے لیے فقہ اکبر کا عنوان قائم کیا، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، آخرت، صفات حق، اسماء حق، افعال حق۔ یہ جو بحثیں ہیں، ان سے متعلق جو بحثیں تھیں ان کو فقہ اکبر کا عنوان دیا۔ جو روزمرہ کی زندگی سے متعلق تھے مسائل، فروع دین سے متعلق جسے کہتے ہیں، عبادات سے لے کر معاملات تک، اسے فقہ اصغر کا نام دیا۔ بعد میں کچھ ایسا ہوا کہ لفظ فقہ مخصوص ہو گیا فقہ اصغر کے ساتھ، اور فقہ اکبر سے متعلق بات کی جانے لگی علم کلام میں۔ یہ علم کلام و اصطلاح کہاں سے آ گئی؟ اور خود ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے ایک بلند صلوات پڑھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے ہونے والے ائمہ دین اور ائمہ مسلمین اور ائمہ بشریت نے اصول دین کی وضاحتیں کی، اس سے متعلق مباحث سکھائے، بحث کے صحیح طور طریقے سکھائے، مگر انہوں نے اس علم کو علم کلام نہیں کہا۔ بعد میں یہ نام غالب آ گیا، بلکہ بعض روایتیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں کلام کی مذمت کی گئی ہے، روایت میں بحثوں کو تقویت پہنچائی گئی، حقائق قوت کے ساتھ پیش کیے گئے، لیکن اس عنوان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ کیوں؟ اصلاً یہ بحثیں، مناظرہ، حقائق ایمانیہ کو عوام الناس کے درمیان لا کر مناظرے کا موضوع بنانا ائمہ دین کی مصلحت کے خلاف تھا، یہ سیاسی لوگوں کا کام تھا۔ یہ سیاسی درباروں سے کام ہوا کہ عوام الناس کو عقائد کی پیچیدگیوں میں الجھاؤ، مناظرے بازی ہو رہی ہے، مناظرے ہو رہے ہیں، اور مناظرے میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ حقیقت کی کم، کلام کی زیادہ۔ کلام بعد میں اس کلام کو اس کلام سے جوڑا گیا۔ واضح ہے؟ ممکن ہے کہ بعض حضرات بحث کا موضوع کھول دیں، بسم اللہ تحقیق فرمائیے۔ تقریر، سخن تراشی، سخن فروشی، عوام الناس کو الجھانے کے لیے۔ حقائق بیان کیجئے تفقہ کے ساتھ۔ قرآن نے جو لفظ دی ہے کون سی؟ فقہ، تفقہ۔ اس وقت میری زبان پر لکھنوی دبستان غالب آ گیا، زیادہ تر غالب رہتا ہے، چونکہ لفظ کو میں مذکر استعمال کرتا ہوں، اہل لکھنؤ بہرحال مؤنث استعمال کرتے ہیں تانیث کے ساتھ۔ تو میں نے ابھی یہی گزارش کی کہ قرآن مجید نے لفظ فقہ استعمال کی ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں لفظ فقہ استعمال کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال تو فقہ اکبر و فقہ اصغر،
علم کلام سے متعلق جو بحثیں ہیں نا، علم کلام محترم، اس کے مطالب محترم، لیکن علم کلام کو جو جلوہ دیا گیا اور اس میں بنیادی موضوع کیا تھا، مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا؟ عوام الناس میں انتشار پیدا کرنا، تفرقہ پردازی کرنا، اختلاف مذہبی کو ہوا دینا، مذہبی منافرتوں کو ہوا دینا، مناظرے کے بازار گرم کرنا، اور جبر کا عقیدہ عام کر کے اپنے ظلم کے لیے جواز پیدا کرنا۔ واضح۔ تو اب اس میں مشیت کی بحث بھی آئی اور قضاء و قدر کی بحث بھی آئی اور جبر و اختیار کی بحث بھی آئی۔ ہر شخص کی زندگی میں کبھی انسان اپنے کو مختار محسوس کرتا ہے، کبھی مجبور محسوس کرتا ہے، تو وہ ہر دل اور ہر ذہن سے جڑی ہوئی بحثیں بھی تھیں ایک لحاظ سے، اس لیے وہ بحثیں منتشر ہوتی چلی گئیں، عام ہوتی چلی گئیں۔ وہ حکومت کرتے رہے اور عوام الناس کو مناظروں میں الجھاتے رہے۔ عظمت خالق پامال ہوتی رہی، مراد خالق سے دنیا دور ہوتی گئی، اور وہ اپنے مقصود کو پاتے گئے۔ ان کے خزانے بھرتے رہے، ان کی عیش کوشیاں اور عشرت کوشیاں جاری رہیں۔ اور پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس کے جواز کے لیے انہوں نے جبر کا اور یہ نظریہ عام کیا بہت قوت کے ساتھ، اور اس کے لیے قرآن مجید سے آیتیں لے آئے جہاں مشیت الہی سے جڑی ہوئی باتیں تھیں۔ مثلا سورہ مبارک آل عمران کی ایک بہت مشہور و معروف آیت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت ہے، اور اس میں من تشاء کتنی بار مکرر آیا؟ 4 مرتبہ۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو تو چاہے، مشیت تیری ہو جس کے لیے، اسی کو ملک عطا کرتا ہے، اور جس سے تو چاہے ملک چھین لے۔ اب یہاں جواز ہو گیا کہ اگر کوئی فرعون بیٹھا ہوا ہے تو گویا وہ مشیت الہی سے بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی موسیٰ اگر اقتدار سے محروم ہے تو وہ گویا مشیت الہیہ ہے۔ واضح ہوئی بات کہ اس آیت کو کہاں لے جا کے جوڑا ہے؟ اور مفسرین باقاعدہ اصرار کرتے ہیں اس پر، بعض مفسرین، درباری مفسرین، سیاسی مفسرین، سخن فروش مفسرین، اس ملک کی بات کہاں اور اس ملک کی بات کہاں، اس عزت کی بات کہاں اور اس عزت کی بات کہاں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں، یعنی یہ قطعاً باطل تفسیر ہے اگر اس آیت کو ظاہری حکومتوں سے جوڑا جائے اور جواز پیدا کیا جائے کہ جو بھی اقتدار کی کرسی پر آتا ہے وہ تو مشیت الہیہ ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، تو اب جو بھی فاسق و فاجر تخت حکومت پر آ جائے، کرسی اقتدار پر آ جائے، وہ مشیت الہیہ۔ جو بھی وہ ظلم و ستم کرے پھر عوام کے لیے کیا ہے؟ سر جھکا کے بیعت کر لیجئے، اور ہرگز حکمراں کے خلاف لب کشائی نہ کیجیے، چاہے وہ گناہ کیوں نہ کر رہا ہو، چاہے وہ علی الاعلان گناہ کیوں نہ کر رہا ہو، تب بھی آپ اس کے خلاف کچھ نہ کہیں۔ یہ پورا مکتب ہے، آج تک چلا آ رہا ہے، ان حرمتوں کو پامال کر رہا ہے، نہیں آپ اس پہ تنقید نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں اس وقت عربستان تک کیا، ہمارے ہندوستان میں کتنے بڑے بڑے داعیہ موجود ہیں، داعیہ مقدس عالم، ان کے علم میں، کمال میں، تقدس میں، خانقاہ نشینی میں کسی چیز میں کوئی شبہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک کلمہ اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے عربستان کی سرزمین پر، اس وقت جو حرمات الہیہ پامال ہو رہے ہیں، کیا کوئی ایک کلمہ کسی نے کہا؟ کہیں سے آواز آئی؟ الداعیہ، اسلام کی طرف بلانے والے، یہ اسلام کی طرف بلانے والے ہیں یا کفر کی طرف بلانے والے ہیں؟
یہ عدل الہی کی طرف بلانے والے ہیں یا ظالموں اور سرکشوں کے ظلم کی طرف بلانے والے ہیں؟ مہریں لگی ہوئی ہیں، سروں پہ طائر بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے میدان خندق میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل۔ سروں پہ طائر ہیں، علم و تقوی کا بوجھ اتنا ہے کہ آنکھیں نہیں کھلتی، سر نہیں اٹھتا، خانقاہ سے قدم باہر نہیں نکلتا۔ ایسے ہی داعیہ تھے اس وقت بھی جنہوں نے سید الشہداء کے قتل کے محضر پہ دستخط کیے تھے۔ عباس ابن علی، نام آتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پروردگار آپ حضرات کو کسی غم میں نہ رولائے سمائے غم اہل بیت کے۔ عباس کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت ہے، عظیم شخصیت، تال المعصوم محفوظ عن الخطا۔ اجازت دیجئے چند دقیقے توجہ رکھیے گا۔ عباس وہ مظلوم ہیں، شجاع ترین ہوتے ہوئے مظلومیت کی اس منزل پر ہیں کہ اصحاب حسینی میں سے ہر ایک کا لاشا تقریباً حسین اٹھا کر لائے، اور بنی ہاشم میں سے بھی شہید ہونے والوں میں سے ہر ایک کا لاشا اٹھا کے لائے، ایک لاشا نہیں آیا تو عباس کا۔ پروردگار آپ حضرات کو غم حسین میں ہمیشہ اشک بار رکھے، غم حسین میں کبھی آپ کی آنکھیں خشک نہ ہوں، آپ کے آنسو زخم دل زہرا کا مرہم بنتے ہیں۔ آپ کے آنسو زخم دل مصطفیٰ کا مرہم بنتے ہیں۔ غم سید الشہداء وہ ہے جس میں آقائے دو جہاں رسول اللہ نے گریہ فرمایا ہے، حسین کی موجودگی میں گریہ فرمایا ہے، اور روز عاشورہ گریہ فرمایا ہے۔ دیکھنے والوں نے خواب میں دیکھا حضور کو گریہ کرتے ہوئے، ایک دو نہیں کئی سندیں ہیں۔ اور خود ہندوستان کی جو بڑی خانقاہیں ہیں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، پہلی محرم سے 10 محرم تک غم حسین مناتے تھے، روز عاشورہ شہادت نامے پڑھتے تھے۔ تمام بزرگان اہل معنی، تمام بزرگان اہل معرفت یہ درگاہ حضرت نظام الدین میں دس دن باقاعدہ مجلسیں ہوا کرتی تھیں، مجھے یقین ہے کہ اب بھی ہوتی ہوں گی۔ میرے مرحوم اور بزرگ دوست خواجہ حسن ثانی نظامی نے خود مجھ سے بیان کیا ہے کہ یہاں 10 دن مجلسیں ہوتی ہیں اور زنانی مجلسیں بھی ہوتی ہیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ میری بہن خود مرزا دبیر کے مرثیے پڑھتی ہیں۔ یہ تہذیب اعضا یہ صرف ایک مسلک سے متعلق نہیں ہے۔ عظمت غم سید الشہداء، عظمت غم سید الشہداء تمام باضمیر انسان اس کو محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، مگر میں چاہتا ہوں ایک خاص منظر آپ کو دکھا دوں، آقا حسین کی بے کسی۔ اب طاقت نہیں ہے مجھ میں کہ پوری شہادت کا منظر پڑھوں۔ جب آقا حسین کا لشکر تمام ہو گیا
تو علمدار لشکر حضرت عباس قریب آئے، سر جھکا کے کہا مولا یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول، اب مجھے بھی اجازت ہے کہ اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر لوں؟ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بھیا تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ حضرت عباس نے فرمایا آقا فرزند رسول، اب وہ لشکر کہاں رہ گیا جس کا میں علم بردار ہوں؟ میں پہلے کبھی ان دونوں جملوں کی وضاحت کر چکا ہوں، دونوں بہت معنی خیز اور عظیم جملے ہیں۔ آقا کا یہ کہنا کہ تم میرے لشکر کے علم بردار ہو، اس لشکر میں آقا حسین کا لشکر کوئی معمولی لشکر نہیں تھا، زمین تا آسمان حسین کا لشکر تھا، جس میں تمام انبیاء موجود تھے، تمام ملائکہ موجود تھے، فرشتے موجود تھے، جن موجود تھے، بہت بڑا لشکر تھا۔ اور یہ شرف ہے عباس کا کہ اتنے بڑے لشکر کے علم بردار عباس تھے۔ ہاں ظاہر میں یہ چھوٹا سا لشکر تھا، 72 نفوس پر مشتمل۔ آقا نے جب کہا تم تو ہمارے لشکر کے علم بردار ہو تو وہ بھی معنی خیز جملہ ہے، وہاں باطن کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب عباس نے سر جھکا کے کہا کہ اب وہ لشکر کہاں رہ گیا جس کا میں علم بردار ہوں، یہ ظاہری لشکر کی طرف اشارہ ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اگر جانا ہی ہے تو بچوں کی آواز سن رہے ہو، العطش العطش کی آوازیں بلند ہیں، پیاسے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کے ارادے سے جاؤ، مشق لے لو، جاؤ، خدا حافظ۔ حضرت عباس تشریف لے گئے۔ اب ٹھہریے گا، بس یہاں پر ایک منظر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اہل معنی، وہ اہل کشف، وہ اہل درد جنہیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس وقت بھی اور بعد میں بھی۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ روز عاشورہ ترتیب اس طرح تھی کہ آقا امام حسین علیہ السلام نے 2 بڑے علم سجے تھے، یوں تو 12 علم سجائے تھے آپ نے، چھوٹے چھوٹے 12 علم سجائے تھے، تاریخ عرض کر رہا ہوں۔ اور 2 بڑے علم تھے، ایک علم اپنے خیمے کے سامنے نصب کر دیا تھا اور اسی کے پھریرے کے نیچے اپنے فرس مبارک پر تشریف فرما تھے۔ صبح عاشور سے مستقل اسی جگہ تھے، جاتے تھے میدان میں پھر وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے، جاتے تھے میدان میں پھر وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب کوئی پکارتا تھا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول آپ پر سلام، یا ابن رسول اللہ علیک منی السلام، اے فرزند رسول آپ پر میرا سلام، جاتے تھے اس کا لاشا اٹھاتے تھے، لا کے رکھتے تھے فسطاط میں، پھر اسی جگہ آ کر اسی پرچم کے نیچے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک پرچم وہ تھا جو آپ نے حضرت عباس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب جب خود حضرت عباس تشریف لے گئے ہیں تو نہ پوچھئے کہ خیمے میں مخدرات عصمت و طہارت کا کیا عالم تھا۔ زینب، ام کلثوم، رباب، لیلہ، فضہ، سکینہ، فاطمہ بنت الحسین، رقیہ بنت علی، پورے اہل حرم در خیمہ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور سب کی نظر روح مبارک حسین پر ہے، بیویوں کی نظر آقا حسین کے چہرے پر ہے۔ آقا حسین اپنے گھوڑے پر اپنے فرس پر تشریف فرما ہے، نگاہ میدان میں ہے، نگاہ میدان میں، میدان کربلا میں نشیب و فراز ہے۔ جب آقا عباس کسی بلند مقام پر ہوتے ہیں تو پرچم نظر آتا ہے، علم نظر آتا ہے، جب کہیں نشیب میں جاتے ہیں علم بھی نظر نہیں آتا تو حسین رکاب پر زور دے کر اٹھتے ہیں اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اجرکم علم نظر آ جاتا ہے تو اطمینان ہوتا ہے، حسین کے چہرے پر اطمینان بیویوں کو سکون دیتا ہے۔ ایک مرتبہ بس آقا حسین کے چہرے کا رنگ بدلا،
جب عباس کے ہاتھوں سے علم چھوٹا ہے تو بس حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، بیویوں نے اسی وقت کلیجہ تھام لیا، ہائے عباس بھی گئے، اور حسین پھر اس علم کو وہاں چھوڑ کر جس کے سائے میں کھڑے تھے میدان میں تشریف لے گئے۔ یاد رکھیے گا یہ منظر، میدان میں گئے، عباس تک پہنچنے کے لیے تیزی سے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مگر گھوڑا چلتے چلتے درمیان میں رکا۔ آقا حسین نے خطاب کیا ہے اس سے، میرے وفادار راہوار، بس اب آخری لمحات ہیں جہاد کے، کچھ دیر اور ساتھ دے دے۔ گھوڑے کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، اس نے عجب انداز سے حسین کو دیکھا، اپنے سوار کی طرف دیکھا، زمین کی طرف اشارہ کیا۔ آقا حسین نے دیکھا کہ بھائی کا کٹا ہوا بایاں ہاتھ پڑا ہوا، گھوڑے سے اترے، بایاں ہاتھ اٹھایا، سینے سے لگایا، پھر گھوڑے پہ تشریف فرما ہوئے، آگے بڑھے، چلتے چلتے گھوڑا پھر رکا، ایک مرتبہ پھر اس نے اشارہ کیا زمین کی طرف، آقا نے دیکھا بھائی کا داہنا ہاتھ پڑا ہوا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آقا حسین پھر اترے، ہاتھوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اب پھر گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے اور میدان میں پہنچے، جہاں حضرت عباس حسرت سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ عجب جملہ ہے یہاں پر، کہتے ہیں حضرت عباس علیہ السلام کی آنکھوں میں ایک تیر پیوست ہو گیا تھا، ایک آنکھ میں لہو تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، کسی کے آنے کی آہٹ محسوس کی، تو حضرت عباس نے کہا اگر میرا قاتل ہے تو اتنی دیر انتظار کر لے، میں نے آواز دی میرا آقا ضرور آئے گا، فرزند رسول ضرور آئے گا۔ حسین نے یہ جملہ سنا، دل تڑپ گیا، آنکھوں سے آنسو ابل پڑے، اور ایک مرتبہ میں نہیں کہہ سکتا کس انداز سے عباس کے سر کو چوما ہوگا، کس انداز سے جھکے ہوں گے، میرے بھیا عباس میں ہوں حسین، میں آ گیا ہوں۔ آقا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں لہو ہے، میں دیکھ نہیں سکتا، آرزو ہے کہ آپ کو آخری مرتبہ دیکھ لوں دنیا سے جاتے جاتے۔ امام نے اپنی دامن عبا سے لہو صاف کیا، عباس نے ایک مرتبہ آقا حسین کے چہرے کو دیکھا اور روح پرواز کر گئی، مگر اس کے درمیان ایک مکالمہ اور ہوا ہے۔ حضرت عباس نے تمام مکالمے نہیں گزارش کر سکتا، بس ایک جملہ، حضرت عباس نے کہا آقا مجھے خیمے میں نہ لے جائیے گا، ہر شہید کا لاشا آپ خیمے میں لے گئے ہیں، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ حسین نے پوچھا بھیا کیا سبب ہے، کیا سبب ہے؟ اب جو بات زبانوں پر ہے، خطبہ کی جو روایتیں نقل کی جاتی ہیں، اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے، آقا مجھے سکینہ سے حیا آتی ہے، میں بچی سے مشکیزہ لایا تھا، پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، مگر خیمے میں پانی نہ پہنچا سکا، مجھے شرم آتی۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک فقرہ عرض کر لینے دیجئے۔ عباس رخصت ہوئے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، حسین نے مرثیہ پڑھا ہے، حسین نے جو اشعار کہے ہیں وہ اشعار بھی تاریخ میں یادگار ہیں، میں ابھی اسے نہیں دہراؤں گا کسی اور موقع پر، لیکن عباس نے تو کہہ دیا میرا لاشا نہ لائیے گا۔ اب جو حسین پلٹ کے آئے ہیں خیمے میں تو کیا انداز ہے معلوم ہے؟ خدا کسی سربراہ کو مصیبت کا یہ وقت نہ دکھائے، جس طرح خود حضرت عباس آخری وقت تک علم کو سنبھالے رہے۔ اب یہ علم جو خیمے کے سامنے خود حضرت نے قائم کیا تھا، جس کے سائے میں صبح عاشور سے قائم تھے، آپ علم اٹھاتے ہیں، عباس غازی کی یاد میں علم اٹھاتے ہیں، خدا آپ کو توفیق عطا فرمائے، خدا آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ علم علم توحید ہے، یہ علم علم ختم نبوت ہے، یہ علم علم ولایت اسلام ہے، اسے ہمیشہ سربلند رکھیے گا، ہمیشہ سربلند رکھیے گا، اور اس مصیبت کو یاد رکھیے گا۔ اب عباس کا لاشا نہیں آ رہا ہے، عباس کے ہاتھ میں جو علم تھا
وہ علم لے کر اس طرح حسین لا رہے ہیں جیسے لاشا لے کر آتا ہے، اور اس علم میں مشکیزہ سکینہ کا پانی بھی جذب ہے اور عباس کا لہو بھی جذب ہے، جیسے کسی لاشے سے قطرہ قطرہ لہو ٹپکتا ہے، اس عالم سے قطرہ قطرہ لہو ٹپک رہا ہے، مشکیزہ سکینہ کا پانی بھی ٹپک رہا ہے، عباس کا لہو بھی ٹپک رہا ہے۔ لے کر آئے، خیام تک آئے، خیمے میں داخل ہونے سے پہلے بڑی حسرت سے اس عالم کو دیکھا جس عالم کے سائے میں خود تشریف فرما تھے، اور ایک مرتبہ واہ عباسا کہہ کر وہ عالم اپنے ہاتھ سے سرنگو کر دیا۔ ارے جب علمدار نہ رہا تو اب یہ عالم سرنگو ہو رہا ہے۔ دونوں علم کو لیا، اس پہلے علم کو جس سے لہو ٹپک رہا تھا دوسرے علم کے پھرہرے میں لپیٹا، اور اس کے بعد خیمے میں آئے۔ بیبیوں، عباس شہید ہو گئے۔ واہ عباسا، واہ علیہ، واہ محمد۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرما۔ پروردگار معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ ماتم حسین۔ وہ علی کا لاڈلا، وہ فاطمہ کا نور عین، وہ حسن کا نقش ثانی، نام تھا جس کا حسین۔